وسلم ایک دن غالب ہو جائیں گے، ان کا غلبہ ہو جائے گا، اور میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ کبھی سوچتا چلو عجم میں چل جاؤں عرب کو چھوڑ کر، کبھی سوچتا کہ نجاشی کے پاس افریقہ میں چل جاؤں، حبشہ میں، پھر سوچتا کہ وہ تو مسلمان ہو گیا اور صحابہ کرام حضور کے ساتھ ہیں، امن کے ساتھ ہیں، پھر سوچتا کہ میں عیسائی بن جاؤں، رومن امپائر میں چلے جاؤں، یا عرب کے باہر کسی اور ملک میں رہوں، لیکن کوئی چیز۔ پھر میں نے خیال کیا کہ اب میں کروں تو کیا کروں، کسی سے مشورہ بھی نہیں کر سکتا، مکے میں سبھی دشمن ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، عمرے جو قضا کرنے کے لیے حدیبیہ ایک سال کے بعد، تو میرا بھائی ولید بن ولید جو مسلمان تھے انہوں نے مجھے تلاش کیا، میں تھا ہی نہیں، میں برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ مسلمان طواف کریں میرے جیتے جی، تو انہوں نے ایک خط میرے نام چھوڑ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خط کا مضمون تھا ما ارا عجب رائے کا عن الاسلام، وہ عقلوں کا عقل، میں نے اس سے زیادہ عجیب چیز نہیں دیکھی کہ تیری رائے اسلام سے ہٹ گئی، اسلام سے محروم ہے تو، حالانکہ تو بڑا صاحب عقل ہے، سمجھدار آدمی ہے، تو اتنا سمجھدار آدمی ہو، اسلام جیسی نعمت سے محروم رہے۔ وسألنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے میں پوچھا مجھ سے، فرمایا کہ اے نا خالد، خالد کدھر ہے؟ تو میں نے کہا، جواب دیا حضور کو، عرض کیا یات اللہ بھی، اللہ ان کو لے آئے گا، جلدی آ جائے گا، وہ بھی رہ نہیں سکتا۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انی ارا فیہ العقل، میں اس میں عقل سمجھ دیکھتا ہوں، اور ایسی عقل والا اسلام سے دور نہیں رہ سکتا، زیادہ دن محروم نہیں رہے گا۔ میرے بھائی فاستدرک ما فات، جو نقصان ہوگا اس کی تلافی کر لے، ابھی بھی اسلام لیا، ابھی بڑا موقع ہے۔ لقدمناہ، کتنے لوگ آگے بڑھ گئے، آگے نکل گئے، کیسے اچھے اچھے موقع تھے، بدر کا، احد کا، حنین کا، تم اپنی بہادری دکھاتے، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لیتے، اب دیر مت کرو۔ حضرت خالد کہتے ہیں کہ یہ خط پڑھ کر تو میرے دل میں آ کے بس اب تو اسلام کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ اب مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی کہ حضور نے میرے بارے میں پوچھا کہاں ہے خالد، اور سب سے زیادہ خوشی کا حضور نے فرمایا کہ خالد اتنا سمجھدار اسلام سے دور رہ نہیں سکتا۔ حضرت خالد کہتے اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ اب میں جا کر مدینہ حاضری دوں گا اور مسلمان ہو جاؤں گا۔ اب میں نکلا، صفوان ابن امیہ، کل میں نے واقعہ بیان کیا تھا، عمیر ابن وہب جمحی کو بھیجا تھا کہ اپنے بیٹے کو جو قید ہے بدر میں چھڑانے کے بہانے سے جا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ صفوان ابن امیہ نے بھیجا تھا، اور اس کے ساری ذمہ داری اس کے بچوں کی پرورش کی اپنے ذمہ لی تھی، اس سے میں ملا۔ اب میں نے کہا دیکھیے ہمارا کیا حال ہے، نانوں کا ادراس، ہم ایسے ہیں جیسے داڑیں، داڑ تو دو چار ہی ہوتی ہے نا، یعنی تھوڑے سے رہ گئے ہم، اور محمد رسول اللہ کا غلبہ ہوتا جا رہا ہر جگہ، ان کی بات پھیلتی چلی جا رہی ہے، تو کیوں نہ ہم، آخر وہ ہمارے ہیں، ان کی عزت ہماری عزت ہے، وہ مکے کے ہیں، وہ ہماری خاندانی قبیلوں کے ہیں۔ تو اس نے کہا، بعد میں مسلمان ہوئے، میں بتاؤں گا کس دن واقعہ صفوان بن امیہ کا۔ وہ کہنے لگا نہیں واللہ ہے، خدا کی قسم، لو لم یبقى غیری، اگر میرے سوا کوئی بھی نہیں بچے گا تو بھی میں اسلام نے قبول نہیں کروں گا، آخری آدمی رہ جاؤں گا تو بھی قبول نہیں کروں گا میں۔ تو مجھے خیال آیا کہ یہ اسلام کا سخت دشمن ہے یہ، اور اس کے کئی رشتہ دار بدر میں مارے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں دیکھا کہ اکرمہ بن ابی جہل آ رہا ہے، جن کا واقعہ اسلام کا کل بیان کیا تھا میں نے ان کو یہی بات کہی، اور میں نے کہا دیکھیے ہمارا کیا حال ہے، نہانو کسالبۃ، ہم ایک لومڑی کی طرح پر ہے، داخلہ فی جوہرن، جو سوراخ میں گھس گئی ہو، لو شن علیہ قربۃ من ماء لا خرج، اگر ایک ڈول پانی ڈالے نکل جائے، جگہ نہیں، چھوٹا سا سوراخ ہے، ہم اس طرح مکے میں
اگر باہر سے ذرا بھی حملہ ہوگا تو ہمیں بھاگنا پڑے گا مکہ چھوڑ کر. اکرمہ نے وہی سخت جواب دیا کہ نہیں, کبھی نہیں. میرا باپ بدر میں مارا گیا تھا ابو جہل, میرا فلاں رشتہ داروں نے تکلیف اٹھائی ہے مسلمانوں سے لڑ کر, میں تو کبھی نہیں. اسلام کہنے لگے. اس کے بعد میں دیکھا تو عثمان بن طلحہ, تو میرا خیال کیا اس کو بھی میں کہوں گا شاید میرے ساتھ چلے. پھر خیال آیا کہ اس کے بھی تو رشتہ دار مارے گئے ہیں. پھر میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, میں تو جا ہی رہا ہوں, کہنے میں کیا حرج ہے. میں نے اسے کہا, ساری معاملہ بتایا کہ کیا صورتحال ہے, اور عقل کا تقاضا ہے کہ ہمیں اسلام کی نعمت لے لینی چاہیے اور اسلام کی عزت کے بدولت عزیز بن جانا چاہیے. تو اس نے لبیک کہہ دی, قبول کر لیا, ٹھیک ہے. اب ہم نے وعدہ کیا چلو کل سویرے نکل جائیں گے اندھیرے میں, اور ایک جگہ ہم نے طے کی کہ اس جگہ پر مل جائیں گے. اب اندھیرے میں نکل گئے, صبح فجر کے طلوع سے پہلے وہاں مل گئے دونوں بھی, پھر دونوں ساتھ چلے. راستے میں دیکھا عمرو بن عاص ہے, فاتح مصر. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ, ان کا واقعہ بھی عجیب ہے, انشاءاللہ کسی دن سناؤں گا. مرحبا بالقوم, مرحبا ہو تمہارے لیے. ہم نے کہا وہ بھی کہا تمہارے لیے بھی مرحبا ہو. اے نا مخرج ہوگا, کہاں جا رہا ہوں. خالد نے پوچھا تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا اے نا مخرج, تم کہاں جاؤ, یہ بتاؤ پہلے. تو حضرت خالد اللہ کے شیر تھے, کہ بس ہم تو اسلام قبول کرنے کے لیے جا رہے ہیں. عمرو بن عاص نے کہا میں بھی اسی ارادے سے نکلا ہوں. اب 3 ہو گئے, حضرت خالد, عمرو بن عاص, عثمان بن طلحہ. اور یہ مختصر کرتا ہوں, وقت ختم ہو رہا ہے. مدینہ پہنچے. جب ہم نے اپنے گھوڑے بٹھائے وہاں پر مسجد نبوی کے باہر ریت کے میدان میں, میرا بھائی دوڑتا ہوا آیا اور مجھے کہا کہ اللہ کا نبی بہت خوش ہے تمہارے آنے سے, اور ینتظر کا, وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. میں نے اچھے کپڑے پہنے اور حضور کے پاس حاضری اور نبوت, السلام علیک یا نبی اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے, تبسم فرماتے رہے. میں نے کہا اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں آج گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. بے وجہ تلقن, حضور چہرہ کھلا ہوا تھا خوشی کے مارے. میں نے بیعت کی تو میں نے درخواست کی حضور دعا کر دیجئے, میں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا جن جن مقامات پر. تو حضور نے فرمایا الاسلام تہدم ما کان قبلہ, اسلام تو سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وعلی ذالک, اس کے باوجود آپ دعا کر رہے ہیں. حضور نے ہاتھ اٹھا دیے, یا اللہ تو خالد کو معاف کر دے, جہاں جہاں ہمارے خلاف اور اسلام کے خلاف اس نے کوشش کی. تو حضرت خالد رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ہے ما یعدلو بی احدن, میرے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے. یہ تھا ہمت افزائی نوجوانوں کی, یہ ہمیں کرنی چاہیے. نوجوانوں کی انہیں آگے بڑھانا چاہیے, تربیت کرنی چاہیے, ہمت افزائی کرنی چاہیے. تو صحابہ کرام کے واقعات ہمیں زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا چاہیے, سننا چاہیے, پڑھنا چاہیے. اس میں بڑی عبرتیں اور بڑی رہبری اور رہنمائی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.